خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان کی روح پرور نشریات نیوز 1 سے براہ راست، اور مولا کائنات کی شہادت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ہم چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے شیف معراج جو ہے وہ روزانہ آپ کے سامنے ایک ریسیپی تیار کرتے ہیں، تاکہ یہ ریسیپی تیار کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ ہم شاہ صاحب سے شہادت مولا کائنات کا تذکرہ بھی سنتے رہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے افطار مزیدار۔ چیز اینڈ ٹومیٹو سینڈوچ بنائیں گے آج ہمارے آپ کے ہم سب کے بہت ہی پیارے شیف معراج۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ جمعے کا دن ہے جی بالکل، کراچی میں مکمل لاک ڈاؤن، آج تو سب سناٹا، بالکل سب سناٹا تھا، لیکن اتنا سناٹا کراچی کو جچتا نہیں ہے شیف معراج، ہے نا؟ بالکل ایسے ہی، کراچی تو چہکتا مہکتا چمکتا دمکتا اچھا لگتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں کی تو راتیں رونق تھی، ہاں وہ بھی بند ہو گئی، بند ہو گئی۔ پھر آج اندھیرا ہو گیا۔ جی آج یوم علی بھی تھا تو اس وجہ سے بھی کچھ سیکیورٹی ایشوز بھی تھے، تو سڑکیں کافی بلاک تھیں، بس نماز بھی ایسے ہی ہو رہی ہے جمعے کی۔ تو ہم بہرحال اسٹوڈیو میں آپ کے سامنے ہیں، آج بنایا جائے گا چیز اینڈ ٹومیٹو سینڈوچ۔ کیسے بنے گا ذرا بتائیے۔ بالکل، چیز ٹومیٹو سینڈوچ کے لیے سلائس چیز لی ہے ہم نے۔ جی کون سے لینے چاہیے یہ بتائیے۔ چیڈر چیز، چیڈر دکھائیے ذرا، ایسے ہونے چاہیے۔ چیڈر چیز کے سلائس لے لیں، ٹھیک ہے۔ اور ٹماٹر یہ بالکل باریک باریک سلائس کاٹنا ہے، بہت ہی باریک۔ اور پھر ہم نے یہ سلائس چیز رکھنا ہے، ٹماٹر رکھنا ہے، نمک اور کالی مرچ اس پہ چھڑکنی ہے، پھر سلائس رکھ کے دوبارہ یہ سلائس رکھ کے اور چیز رکھ کے یہ ریپ کر دینا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کو اس پہ فرائی کرنا ہے ہلکے آنچ پہ آئل ڈال کے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ہم کرتے رہیں۔ اور ویجیٹیبل جاتی ہے؟ نہیں، بس یہی جاتی ہے۔ اور چکن ڈالنا چاہیں تو چکن بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن اس کا ٹماٹر کا اور چیز کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے جو کمبینیشن کے ساتھ بنتا ہے، وہ آپ ٹرائی کریں گے جب افطار کے بعد، انشاءاللہ آپ کو آئیڈیا ہوگا۔ میں بھی ڈر گیا، میں نے کہا ٹرائی کریں گے ابھی، آپ نے افطار کے بعد بول دیا اس لیے میں نے۔ چلیں جی، تو پہلے شہادت کا تذکرہ شاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ جی شاہ صاحب مکمل کیجئے، فتنوں کا دور ہے، مولا کائنات مقابلہ کر رہے ہیں، اور جس جنگ کا آپ نے تذکرہ کیا اس جنگ میں کیا ہوا پھر؟ دیکھیے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو حالات تھے وہ انتہائی پریشان کن تھے، کیونکہ سامنے وہ لوگ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو ایک بہت بڑے جرم میں مبتلا تھے، اور جرم کو چھپانے کے لیے وہ اسلام اور قرآن کا سہارا لینے کی کوشش کر رہے تھے، اور مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ ان کے مقابلے میں پوری یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس مسئلے کو حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ حل کیا جائے۔ میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ذریعے مناظرہ ہوا، مناظرے میں کئی لوگوں نے جو ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیا اور وہ دوبارہ لوٹ کر اس طرف آ گئے، لیکن اسی کے ساتھ جو بقیہ رہ گئے تو ان کے ساتھ قتال ہوا، اور قتال کی صورت کے اندر وہ روایت اپنے درجے پر مکمل ہوئی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے نزول قرآن پر جہاد کیا ہے، اور علی جو ہے وہ تعویل قرآن پر جہاد کرے گا۔ اور اس کے ضمن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ علی روئے زمین پر دو آدمی جو ہے نا وہ سب سے بڑے شقی اور بدبخت ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت کے کبھی قریب نہیں ہو سکتے، اور اللہ ان پر رحمت کبھی نہیں کرے گا۔ فرمایا ایک وہ ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا تھا، صحیح، کیونکہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ آپ کو پتا ہے کہ قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ اس چٹان سے اونٹنی نکل آئے، اور وہ ایسی اونٹنی ہو کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہو اور اترنے کے بعد وہ جنے، اور اس سے ہم اللہ رب العالمین کی قدرت کو سمجھیں گے۔ تو اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا گیا، یعنی اللہ رب العالمین جل والا کی اونٹنی۔ تو سرکار نے فرمایا قوم سمود کا وہ فرد کہ جس نے اس اونٹنی کو مار دیا تھا، ایک وہ اس کائنات کا سب سے بڑا بدبخت ہے، اور سرکار نے آپ کی کنپٹی پر ہاتھ رکھ کے فرمایا ایک وہ شخص ہے کہ جو آپ کے اس جگہ کے اوپر یعنی کنپٹی پر آپ کے جو ہے کہ ضربت لگائے گا، اور جو آپ کو یہاں پر تلوار کا وار کرے گا وہ روئے زمین کا سب سے بڑا بدبخت ہے۔ اللہ۔ تو میں ناظرین کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ جو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرے وہ روئے زمین کا سب سے بڑا بدبخت اور اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور جو محفل لگا کر حضرت مولا مرتضی کے فضائل بیان کرے اور آپ کی شان و عظمت کو بیان کرے تو وہ قدرت کی نظر میں کتنا محبوب ہے کہ جن کی گستاخی کرنے والے کا یہ انجام ہے تو ان کے ساتھ صلح اور تعظیم کرنے والے کا کیا انداز ہوگا۔ کیا بات۔ اب آپ دیکھیے کہ ان کے لیے جو شان یہاں پر بیان کی گئی، تو اب مختصر یہ ہے کہ اس جنگ کے بعد جو لوگ بچ گئے تھے نا تو انہوں نے اس بات کو ٹھان لیا تھا کہ ہم نے 3 بندوں کو مار دینا ہے۔ اچھا، اور 3 بندوں کو مارے بغیر
ہمارا کام مکمل نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اس طرح نہیں مار سکتے جس طرح جنگوں میں ماریں گے، کیونکہ جنگوں میں تو ہماری کمر جنگوں میں جو ہے وہ ہماری کمر جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے۔ لہٰذا 3 بندے کون ہیں؟ کہ مصر میں حضرت عمر بن عاص ہیں، شام میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان ہیں، اور کوفے میں حضرت مولا مرتضیٰ ہیں، اور ان کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی۔ صحیح۔ اور یہ 3 وہی خوارج تھے، اچھا، جو اس جنگ سے بچے ہوئے لوگ تھے، اور وہ اپنے باپ دادا چچا نانا جو بھی مار دیے گئے تھے ان کا بدلہ لینا چاہتے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر یہ تینوں موجود رہیں گے تو کسی نہ کسی صورت میں ہم ہی قاتل ہیں حضرت عثمان کے، اور گواہیاں یعنی پوری سٹیٹمنٹ آ گئی، اب صرف کورٹ نے فیصلہ دینا ہے، تمام گواہیاں سامنے موجود ہیں، تو ہمارا اگر نام آ گیا تو ہماری نسلوں کو نپٹا دیا جائے گا۔ تو گویا کہ کیونکہ ہم نے ایک بہت بڑا گویا کہ جرم کیا ہے کہ خلیفہ وقت خلیفہ سوم کو مدینہ منورہ کے اندر ان کے گھر کے اندر شہید کر دیا۔ تو اب مختصر یہ ہوا کہ وہ 2 شخصیات جی ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ ایک آئے نہیں، ایک کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ تو محفوظ رہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ آپ جب روانہ ہوئے فجر کی نماز کے لیے، تو فجر کی نماز کے لیے جب آپ روانہ ہوئے تو آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ لوگوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھاتے تھے اور گھروں پر آواز لگاتے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کی طرف چلو۔ اب 2 روایتیں کہ ایک تو آپ نماز کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے آگے جا رہے تھے، ایک یہ کہ آپ خود مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے، لیکن زیادہ قوی روایت یہ کہ آپ لوگوں کو نماز کے لیے جگا رہے تھے۔ اس وقت یہ شخص جس کا نام تھا، جس کو کہا تو جاتا ہے ابن ملجم، لیکن اصل میں اس کا نام تھا عبد الرحمن بن ملجم، اور یہ خارجی تھا۔ خارجی کی ایک مثال میں نے بھی آپ کے سامنے تھوڑا سے روک کر عرض کروں، ابھی میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ جو حضرت مولا مرتضیٰ کے مقابلے پر آئے اور انہوں نے حضرت مولا مرتضیٰ کو انتہائی سنگین فتووں اور باتوں کا نشانہ بنایا، ان کی ایک مثال بخاری شریف میں واضح ہو جاتی ہے۔ ناظرین اس بات کو اور اچھی طرح سے سمجھ لیں گے۔ بخاری شریف کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کا ایک فتویٰ موجود ہے خوارج اور مرتدین کے بیان کے اندر بخاری شریف کے اندر۔ وہ فرماتے کانا یراہم شرار خلق اللہ تعالی، اللہ کی مخلوق میں کچھ لوگ بہت بڑے فسادی مفسد اور شریر ہیں۔ فرمایا وہ لوگ کون ہیں؟ فرما انطلقوا الى آیت نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، کہتے ہیں وہ آیتیں جو اللہ نے کفار کے بارے میں اتاری تھی، بتوں کے بارے میں اتاری تھی، ان سے متعلق احکام کے بارے میں اتاری تھی، فجعلوها علی المؤمنین، وہ اس کو ڈائریکٹ لا کر مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ آج بھی ہو رہا ہے اور یہ ہوا۔ میں اگر ایک پروگرام کو اگر شیئر کروں آپ کے سامنے، کچھ دن پہلے پاکستان کے اندر بڑے فسادات اس سلسلے میں ہوئے، تو یوٹیوب پر ویڈیو موجود ہے، میرے پاس بھی موبائل موجود، آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ حرم شریف کے امام صاحب پاکستان آئے تھے اور انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر پروگرام کرتے ہوئے انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر اینکر کو یہ بات بتائی، انہوں نے کہا یہ جتنے لوگ جو پاکستان کے اندر یہ حرکت کر رہے ہیں یہ سارے خارجی ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ اگر خارجی ہیں تو اس کی دلیل آپ کے پاس امام صاحب کیا ہے؟ تو انہوں نے یہی واقعہ پڑھا۔ انہوں نے کہا یہ قرآن کی آیات جو کفار سے متعلق ہے، غیر مسلم سے متعلق ہے، اس کے احکام کی امپلیمنٹ وہ مسلمانوں پر کرتے ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیے لفظ مثلاً کے طور پر حضرت مولا مرتضیٰ کو مولا کہنا کہ جی یہ شرک ہو گیا۔ اب دیکھیے یہ تحریک آج بھی چل رہی ہے اور ہماری گلی کوچوں میں صلاحیت کرتی ہے کہ حضرت علی کو مولا نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے کا مولا اللہ کا نام ہے۔ تو میں نے کہا مولانا تجھے کہہ سکتے تو مولانا بھی تو اللہ کا نام ہے۔ کہ یہ مولانا اللہ کا نام کیسے ہے؟ تو میں نے کہا آپ سورہ بقرہ کس پر ختم کرتے ہیں؟ واعف عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا، تو کس کو مولانا کہتے ہیں آپ؟ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں وہاں پر براہ راست ہم اللہ کو مولانا کہتے ہیں، لیکن ہم ہر عالم کو مولانا کہتے ہیں، تو شرک ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو حضرت علی کو مولا کہنے میں کیوں شرک ہو جائے گا؟ تو پتا چلا کہ بات کچھ اور ہے، کہیں اور فٹ کرتے ہیں۔ تو لہذا حضرت علی کو مولا تو حضور نے فرمایا نا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں اور محب ہوں علی اس کا مولا ہے۔ حضرت ابوبکر حضرت عمر کے لیے تو قرآن نے کہا ہے فإن اللہ مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، اللہ آپ کا مولا ہے، جبریل آپ کے مولا ہے، اور یہ ابوبکر عمر آپ کے مولا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں ایک لفظ متعدد ذات پر بولا جائے تو لفظوں کو دیکھ کر شرک کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا جب تک اس کے معنی کو نہ سمجھا جائے اور کس جگہ پہ اور کس جگہ پر وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے اب دیکھیں ہم بھی مومن ہیں لیکن اللہ بھی مومن ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن۔ مومن کون ہے؟ یہاں پر اللہ کو کہا گیا۔ اب ہم
اس بندے کو بھی مومن کر رہے ہیں، اللہ کو لفظ دیکھیں کتنا استعمال ہو رہے ہیں، لیکن معنوں میں فرق ہے. یعنی اللہ جس معنی میں مومن ہے اس معنی میں بندہ نہیں ہے. تو یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک میں ہوا تھا، اور حضرت علی نے یہی جملہ کہا تھا کہ کلمۃ حق ارید بی الباطل، کہ کلمہ ٹھیک کہتے ہو ارادہ باطل کرتے ہو. تو یہ عبد الرحمن بن ملجم، اس کی پیشانی کے اوپر سجدے کا داغ تھا. اچھا، یہ علامہ ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے. اچھا. اور یہ حافظ قرآن تھا، اور یہ ظالم شخص وہ ملعون تھا کہ جو قرآن کی آیتیں معاذ اللہ پڑھتے ہوئے آ رہا تھا اتنا بڑا گناہ کرتے ہوئے، اور اس نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے دعا دو، میں آج معاذ اللہ حضرت علی کے بارے میں کہا کہ میں ایک ایسے بندے کو مارنے جا رہا ہوں کہ جو میں امت پر بڑا احسان کروں گا. اللہ معاذ اللہ. اور جب حضرت علی مرتضیٰ کے سامنے آیا تو یہ تو وقت آ چکا تھا. حضرت علی بار بار، آپ کو 1-2 دن پہلے بخار بھی آیا تو امام حسن کو یوں لگا کہ جس طرح کہیں آپ وصال نہ کر جائیں، کیونکہ بڑی نقاہت بدن پر ہو گئی تھی. عمر تو کم، یعنی عمر اتنی نہیں تھی جتنے حالات نے آپ کو کمزور کر دیا تھا، فکر نے کمزور کر دیا تھا. تو آپ نے فرمایا تھا کہ بیٹا حسن، میں نہیں مروں گا، میں دنیا سے نہیں جاؤں گا، کیا میری داڑھی خون سے رنگ دی گئی ہے؟ اللہ. لیکن نہیں، آپ کی داڑھی پہ تو خون نہیں ہے. تو کہا میرے نبی نے کہا تھا کہ ایک بدبخت میری پیشانی پر وار کرے گا اور اس خون سے میری داڑھی جو ہے پوری رنگین ہو جائے گی، اس وقت تک میں دنیا سے نہیں جاؤں گا. اور یہی جب آپ نکلنے لگے تو سامنے سے عبد الرحمن بن ملجم اپنی چادر کے اندر اس نے تلوار چھپائی ہوئی تھی، جو 11 سے 15 دن تک اس نے شدید زہر کے اندر اس کو رکھا ہوا تھا. اور وہ آگے آیا، حضرت علی مرتضیٰ کی توجہ دوسری جانب تھی، اور اس ملعون نے آپ پر وار کیا. اور جب وار کیا تو آپ کے سر مبارک پر لگا اور آپ پر غشی طاری ہوئی. پیچھے جو لوگ تھے یا امام حسن تھے انہوں نے آپ کو روکا، تو آپ نے ان کے سینے پر سر رکھ کے کہا کہ بتاؤ میری داڑھی خون آلود ہو گئی ہے؟ اللہ اللہ اللہ. تو انہوں نے کہا ہاں. تو فرما فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. جو جد و جہد میں کر رہا تھا وہ مکمل ہوئی. آگے پھر ابن ملجم کے ساتھ کیا ہوا انشاءاللہ پھر ٹھیک ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور بننے جا رہا ہے یہاں پر چیز اینڈ ٹومیٹو سینڈوچ. ذرا بنا کے تو دکھائیے. جی دیکھیے، یہ آپ نے بریڈ لی، دو ہی چیز کے بھی سلائس لے لیے. سلائس ایک اس طرف لگا دیا، ایک دوسری طرف لگا. کھلی کتاب ہو گیا. دیکھو بالکل کھلی کتاب. اچھا، اس میں یہ ہم نے ٹماٹر دیکھیں باریک باریک بالکل کاٹے. ہاں، یہ موٹے نہیں ہونے چاہیے. ہاں، وہ پھر مزہ خراب کر دیں گے. ہاں، کیونکہ یہ بچے بھی کھاتے ہیں نا. سلو فائر پہ نا پک کے نا بالکل میلٹ ہو جاتے ہیں، اور جو ہے نا اس کا ٹیسٹ آ جاتا ہے. اور اس میں ہم نے یہ چٹکی بھر نمک ڈال دیا، نمک تھوڑا سا، اور تھوڑا سا کالی مرچ. کیا بات ہے. بس اب اس کو کریں گے، اس کو ہم نے ایسے لگا دیا اوپر نیچے، اور کارنرز کاٹ دیں گے. اس کے یہ کارنرز کے آرام سے کاٹ دیں. اور یہ کارنرز آپ کو کام میں آ سکتے ہیں جب آپ انڈا تل رہے ہو نا، آملیٹ. بالکل. تو ساتھ یہ کارنر ڈال دیں آپ، کرسپی ہو جائیں گے. صحیح. تو سینڈوچ ساتھ آملیٹ اور یہ کرسپی. ٹھیک ہے. اس کو دودھ اور چینی میں پکا کے بھی کھا سکتے ہیں. واہ 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 واہ، کیا دودھ اور چینی میں پکا لیں، بہت اچھا سا میٹھا بن جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس کو تیل پہ، اس کو جو ہے نا ہم نے جیسے رکھا ہوا ہے اس پہ رکھ دیں ہلکی سلو فائر پہ، اور تیل اس میں ڈال دیں. پہلے ایک طرف سے کر لیں پھر دوسری طرف. کیا بات ہے. احمد رضا سے سنتے ہیں کلام. ماشاءاللہ شیف معراج. میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، کیا بات. مجھے عشق ہے تو رسول سے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، میرے منہ سے آئے مہک صدا
پنجے تنے کا غلام ہوں، کیا بات؟ میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں۔ حاصل کلام شیر ہوا کیسے تن سے وہ سے جدا، جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا بات ہے جی اجاگر صاحب، ذرا مولا کائنات پر کچھ خوبصورت جملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں مولا علی کی شان ایسی ہے کہ پوری دنیا انہیں مولا کائنات کہتی ہے۔ جتنی احادیث آپ کی شان میں وارد ہوئی ہیں اتنی احادیث کسی اور صحابی کی شان میں وارد نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، آپ وہ ہیں، آپ دیکھیں کتنی احادیث ہیں، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ اور آقا نے فرمایا کہ اے علی، دنیا میں ہر شخص کو الگ الگ درخت سے پیدا کیا گیا، مگر تمہیں اور مجھے ایک ہی درخت سے پیدا کیا گیا۔ واہ 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 واہ، من نور واحد بھی ہے اور من شجر واحد بھی ہے۔ واہ، تو اب اندازہ کیجئے کہ کون مولا علی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ علی مع قرآن اور القرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، واہ، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، سبحان اللہ، تو علی سچ کے ساتھ ہے، سچ علی کے ساتھ ہے۔ واہ۔ اور مولا علی کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ میرے بھائی، آپ کو بھائی کے دیا، واہ۔ مگر پوری زندگی دیکھیں علی کی اٹھا کر دیکھیں، لیکن علی نے ریٹرن میں بھائی نہیں کہا، واہ، جب بھی کہا یا رسول اللہ یا کہا، رسول اللہ، یا حبیب اللہ کہا۔ اور دیکھیں گھر میں پرورش پا رہے ہیں، گھر کے داماد بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور آپ کی پرورش آپ نے کی۔ آپ نے سنا بھی کہ اسی طرح مولا علی کو غسل بھی میرے آقا نے دیا ہے، پہلی بار آنکھ کھولی ہے تو سرکار کا چہرہ دیکھا ہے، سبحان اللہ، اتنی بڑی شان ہے۔ مگر فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے حضور سے سوال کرنا تھا، ادب دیکھیں کیسا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے ایک بار حضور سے سوال کرنا تھا تو کہا میں سوچتا رہا کہ آج کروں یا کل، آج کروں یا کل، اللہ، کہا 14 دن میں نے گزار دیے، اللہ، یعنی حضور ادب کی و شان احترام، کے ادب احترام سبحان اللہ، 14 دن میں گزار دیے۔ 14 دن کے بعد امید یہ تھی کہ کاش ایسا ہو جائے کوئی عربی آ جائے، کوئی دوسرا شخص آ جائے، سوال کرے اور تاکہ مجھے جواب مل جائے، لیکن میں سرکار کی بارگاہ میں سوال نہ کر سکوں۔ ہاں، حجاب دیکھیں، ادب دیکھیں، احترام دیکھیں۔ کہتے 14 دن کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ ایک شخص آتا ہے، اس نے وہی سوال کر دیا، تو کہا سرکار اس کو دیکھتے جواب دے رہے تھے لیکن چہرہ میرا دیکھتے تھے، اللہ، جواب اس کو دیتے تھے چہرہ میرا دیکھتے تھے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ شخص آئے سوال پوچھے لیکن سرکار جانتے ہیں کہ میرے دل میں تمنا کیا ہے، کیا بات، آرزو کیا ہے۔ تو انسان کسی بھی مقام پہ پہنچ جائے تو بڑوں کا ادب کتنا کرنا چاہیے، بہت خوب۔ ان کا مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ سبحان اللہ۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور یہ بن رہا ہے چیز اینڈ ٹومیٹو سینڈوچ۔ سینڈوچ۔ کیا بات ہے، یہ دیکھیے شکل اس کی کیا بنی ہے، درخت بھی اگائے ہیں اس میں، دیکھیے، واہ واہ، ٹیلی ویژن پہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو یہ ہمارے شیف معراج جو ہے نا، یہ کٹنگ کے ماسٹر ہیں، تو کتنے خوبصورت پھول بنا دیے انہوں نے گاجر سے۔ شکر ہے کاٹنے کا نہیں بولا۔ ہاں، کاٹنے کے کٹنگ کا ماسٹر کٹنگ کے ہوں، ماسٹر کاٹنے کا ہیں۔ نہیں۔ اور یہ دیکھیے کھیرا، کھیرا لگا دیا ہے کیونکہ سینڈوچ کے ساتھ کرنچی کرنچی تھا۔ سیلڈ بھی ہو جائے گی اور اچھا، آپ نے مشروب بھی بنایا ہے؟
جی آج ہم نے کوکی مشروب بنایا ہے. یہ بسکٹ چاکلیٹ بسکٹ جو آتے ہیں, یہ کوکی مشروب کوکی کوکی شیک. بکی نہیں ہے میز پہ جو فکسنگ کرتے ہیں. ہاں کوکی شیک ہے. کوکی مروانے دینا ہمارے پروگرام میں جو- تو بولے وہ شیف میرا تو بکیوں کے لیے مشروب ہے. بکی مشروب ہے کوکی کوکی. جی کوکیز کا شیک ہے. کوئی سے بھی چاکلیٹ کوکیز لے لیں, اس کو بلینڈ کر لیں دودھ کے ساتھ, اور اس میں چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ہم نے شوگر فری بنایا ہے آج. ٹھیک ہے شاہ صاحب آپ کہہ رہے تھے نا آج شوگر فری بنا دیا بغیر شیف چینی. میرا سے آپ کو زیادہ محبت ہو گئی ہے. اچھے کھانے بناتے ہیں ماشاء اللہ. بہت لذیذ. کیا بات ہے. جزاک اللہ. چلیں شاہ صاحب مکمل کریں شہادت. جی میں یہی گزارش کر رہا تھا آپ سے کہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وہ المناک شہادت ہے, اور وہ کافی. امت کی جانب سے اتنی بڑی ناشکری ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم میرے ساتھ یہ کر تو رہے ہو, لیکن میرے بعد جو لوگ آئیں گے پھر ان کو تم سوالنا. تو اب آپ دیکھیے حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا مرتضیٰ کی شہادت کے بعد سے لے کر آج تک جتنے حکمران آپ پر مسلط ہوئے اور جو آئے, انہوں نے قوم کا کیا حال کیا وہ یعنی اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تو لہذا جو مقتدا اور جو معتبر لوگ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل مبارک میں, تو قوم نے ان کے ساتھ دیکھیں کیا رویہ کیا اور کس طرح حرکت کی. عبد الرحمن بن ملجم ملعون نے جس وقت آپ پر ضربت لگائی تھی, تو جس طرح وقفے میں بھی آپ ذکر کر رہے تھے اور تاریخ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بشارت, یعنی بشارت سے مراد یہ شہادت کی بشارت آپ کے ذہنوں میں تھی کہ ایک کائنات کا سب سے بڑا شقی جو اللہ کی رحمت سے ہمیشہ دور رہے گا اور اللہ اس پر نگاہ کرم نہیں فرمائے گا, وہ ہے جو آپ پر ضرب لگائے گا, تلوار سے وار کرے گا وہ. تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس بات کو ذکر کرتے تھے. اور ابھی آپ وقفے میں بھی کہہ رہے تھے بڑی اچھی بات جو تاریخ کی ہر کتاب کے اندر موجود ہے. تو لوگوں نے آپ سے یہ کہا کہ جب آپ اس کو جانتے بھی ہیں, ساری بات آپ کے سامنے ہے, تو آپ اس کا نام تو بتائیں تاکہ ہم اس کے حملہ کرنے سے پہلے ہم آپ کا کام, اس کا جو ہے وہ کام تمام کر دیں. تو اب آپ دیکھیے کہ کس یعنی عدل کا ایک کیسا معیار ہے. اللہ اللہ اللہ. تو فرمایا کہ اس نے مجھ پر حملہ تو کیا نہیں ہے, نہ مجھے قتل کیا, نہ مجھے قتل کیا, نہ ایسی علامت ظاہر میں آئی ہے, تو کس طریقے سے اس کو پکڑ لیا جائے. جرم ہے. جرم ہے. تو یہ دیکھیے یہ عدل ہے حضرت مولا مرتضیٰ رضی آج اللہ حضرت کیا ہو رہا ہے. آج کسی بڑی شخصیت کے خلاف کوئی سازش کرے. نہیں یہ تو ایسی بات ہے کہ جس طرح کہ آپ ایک پاکی اور گندگی کو تشبیہ دے رہے ہیں. اللہ اللہ یہ تو سارا گندگی ہے. اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. اللہ یہ تو اس کو لفظ گندگی کے سے تعبیر کرنا بالکل درست لفظ ہے. اللہ کہ 100 گاڑیوں کا پروٹوکول اندر خود بیٹھا ہوا چور ہو, اس چور کو بچانے کے لیے 100 بندے لے جا رہے ہیں. یہ تو گندگی ہے سراسر. کہاں مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شرافت اللہ کہ جس کی سامنے آفتاب اور ستارے اور چاند نظریں جھکا رہے ہوں. کہاں سیدنا فاروق اعظم عثمان غنی. تو حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مقدس پر جس نے وار کیا, تو آپ کی زبان پر یہ جملہ تھا کہ میری داڑھی پوری خون سے بھر گئی ہے. تو امام حسن نے کہا کہ ہاں. تو فرما فزت برب کعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور آپ نے فرمایا کہ ابن ملجم کو دیکھو, اگر میں زندہ رہا تو پھر میں خود اس کا فیصلہ کروں گا, اللہ. اور اگر میں اس حال میں دنیا میں چلا گیا تو پھر جو شریعت کا حکم ہے وہ اس کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. ایک روایت یہ بھی ملتی ہے, علامہ ابن کثیر نے لکھا البدایہ کے اندر, کہ اس کو آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے اس سے کہا کہ صرف یہ بتاؤ کہ میں نے ظلم کب کیا ہے تم پر, اللہ. اپنی رعایا پر میں نے ظلم کب کیا ہے, میں نے تمہارا حق تم کو کب نہیں پہنچایا, کیا معاملات میں نے تمہارے ساتھ نہیں کی. اور آپ کی شہادت کے وقت آپ کی زبان پر جملہ تھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا اللہ اللہ اللہ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کے برابر بھی نیکی کرو گے وہ تم سامنے دیکھو گے, اور رائی کے برابر بھی برائی کرو گے تم سامنے دیکھو گے. اللہ. کرسی پر بیٹھنا بڑا آسان ہے, لیکن کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. فرمایا ہر وہ شخص اس کے ماتحت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. ایک شہید جو واقعتاً اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے اور جس کی شہادت مقبول ہے, اس کو جنت کے دروازے کے آگے ایک وہ شخص روک دے گا کہ اللہ اس کو جنت میں تو بھیج رہا ہے, اس لیے اس نے میرا فلاں جگہ پر قرضہ لیا تھا اور واپس نہیں کیا. تو شہید وہ جو من جانب یعنی اللہ کی بارگاہ میں مقبول و ماجور ہے, اس کو روک دیا جائے گا. تو قوم کے اربوں روپے کھا جانا, اللہ, اور پھر پارٹی بدل لینا, ادھر سے ادھر ہو جانا, تو ہر چیز کا علاج ایک موت ہے. اور یہی فاروق اعظم سے بلکہ حضور سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ کوئی نصیحت کریں, سرکار نے فرمایا موت سے بڑی بھی کوئی نصیحت ہے. اللہ رب العالمین حضرت مولا مرتضیٰ کی اس مظلوم شہادت
پر جو ہم آج گفتگو کر رہے ہیں اس سے امت کو درس لینے کی توفیق دے اور آپ کی قبر مقدسہ پر نجب معلیٰ میں نجب اشرف میں اللہ رحمت و انوار کی بارشیں آپ پر فرمائے اور آپ کی تقوی و طہارت کا حصہ اللہ تمام امت کو دے اور اتفاق و اتحاد اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کے علم ہنر میں برکت عطا فرمائے۔ شاہ صاحب آپ نے اتنا خوبصورت بیان فرمایا سحری میں بھی اور اس وقت بھی۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد برکت افطار، مناجات اور دعا۔